ایک اور بڑی اہم بات ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی زندگی بہت سخت خطرے میں، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ جس نے سائفر کا کیس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا تھا، فارن آفس نے نہیں کیا تھا، یہ سائفر کا کیس غداری کا عمران خان کے اوپر رانا ثناء اللہ نے کیا تھا۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ اب جان کی دھمکیاں دے رہے ہیں، چاہے مریم اورنگزیب ہوگی چاہے رانا ثناء اللہ، یہ جو بدماشی اپنی طرف سے ٹی وی پہ بیٹھ کے دکھاتے ہیں، اندر سے ان کا حوصلہ یہ صحیح بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے اوپر ہم نے ایف آئی آر درج کر رہی ہے ہماری فیملی، اور میری بہن نورین نیازی اس کو یہ ایف آئی آر ڈالنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں، تو ہمارے یہاں لائر موجود ہیں رانا مدثر، یہ بتائیں گے کہ کیا مسائل آ رہے ہیں کہ یہ ایس پی ہماری ایف آئی آر جو تھانہ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا رانا ثناء اللہ کے اوپر۔ جی السلام علیکم جی، جیسا میم نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے، دین انٹیریئر منسٹر جو رانا ثناء اللہ تھے انہوں نے ہی یہ سائفر کیس بنایا، انہی کے نیچے یہ سائفر کیس کی پروسیڈنگ ہوئی، اس کی تفتیش انہوں نے کی اور یہ ساری چیزیں بنائیں، اور لیٹر آن یہ سائفر آج تک چل رہا ہے، اور آج کھل کے سامنے آ گیا کہ سائفر جو ہے در حقیقت وہ کیا تھا۔ آج ہم نے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب اور دیگر جو لوگ جو ساری سازش میں اور ساری کرمنل کانسپریسی میں شامل ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے میم نورین نیازی جو کہ چیئرمین عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں ان کی طرف سے تھانے میں گئے، تھانے والوں نے درخواست نہیں لی، اس کے بعد ہم ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کے آفس گئے، وہاں ہم کھڑے رہے اور کافی دیر وہاں وقت گزارا، لیکن ایس ایس پی آپریشن جو ہیں وہ وہاں پہ دفتر میں نہ تو خود رکے بلکہ چلے گئے کسی میٹنگ میں، اور ان کے سٹاف نے ہماری اپلیکیشن نہیں لی۔ تو آج ہم اس اپلیکیشن کو تھرو ٹی سی ایس ان کے آفس بھیج رہے ہیں، متعلقہ ایس ایچ او جو ہیں ان کے آفس بھی بھیج رہے ہیں، اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے ان کے آفس بھی بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کل اس مقدمے کو عدالت میں فائل کر دیں گے اندراج مقدمہ کے لیے، تاکہ اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ کس بات پہ اور کیا حقائق ہیں اس کے پیچھے، اس پہ بڑی تحقیق ہونی چاہیے، بڑے سارے اس پہ کنسرنز ہیں فیملی کے بھی اور پورے پاکستان کے بھی، تو اس پہ مقدمہ درج ہو کے میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں، جو بھی لوگ مزید شامل ہیں ان کی بھی تفتیش ہو کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس کی اما پہ یا کس کے کہنے پہ یا اس نے کس وجہ سے رانا ثناء اللہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ یہ دین وزیر داخلہ تھا، اسی کے کہنے پہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے، اور آج یہ جو چیز ہے اس پہ فیملی جو ہے میم نورین نیازی صاحبہ ان کی طرف سے ہم مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کے لیے کل مقدمہ عدالت میں دائر کر دیں گے انشاءاللہ۔ میم آپ سے سوال یہ ہے کہ 6 جو ججز ہیں ان کے خط کے بعد آپ ابھی انہوں نے جو خط دیا اس کے بعد ابھی آپ عدالتوں پہ اعتماد کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک ابھی کیس جو ڈویژنل بینچ ہے اس کے آگے لگا ہوا ہے، جو ڈویژنل بینچ ہے یہ اس کے آگے سائفر کا کیس لگا ہوا ہے، اور یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا، اور یہ ہم اس کو اس وقت عدم اعتماد جب سارے پاکستان نے کر دیا ہے اور ساروں کو اب ایک سارے ثبوت آ گئے ہیں، پہلے تو صرف ہم الزام آپ کہتے تھے نا الزام لگا رہے ہیں عامر فاروق پہ، اب تو ججز نے یہ تو کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سارے ججز آپ اپنے چیف جسٹس کے خلاف عدم اعتماد کر دیں، اور انہوں نے پروف دے دیا ہے کہ کون سے کیسز انہوں نے عمران خان کے خلاف کہ کتنی ناانصافی کی ہے۔ اب ایسے جج جب بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی تو ہمت ہے کہ اس کے باوجود عدم اعتماد کے باوجود وہ اکیلے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں جن کے خلاف ہی انہوں نے سارے کیسز کیے عمران خان کے خلاف، ہم اکیلے ہی رہ گئے جن کا کیس اب ان کے سامنے ہے۔ کون چاہے گا کہ ان کے سامنے کیس پیش کرے، اور ہم نے آج ڈیمانڈ کر دی ہے جسٹس عامر فاروق سے کہ باقی جو سارے عمران خان کے کیس یہ زبردستی سنتے ہیں، اسی وقت فوراً سارے کیسز اور ججز کو ہینڈ اوور کر دیں، ان کے حوالے کر دیں، اور سائفر کے بعد کوئی کیس عامر فاروق کو نہیں سننا چاہیے۔ دھماکہ خیز خط کے بعد کس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے میم؟ ویسے 6 جو ججز ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی اعتماد نہیں کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ سارے پاکستان کے لیے بہت خوش آئند چیز ہے کہ کوئی انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ بہت
یہ بہت خوش آئند چیز ہے پاکستانیوں کے لیے. باقی کس کو کیا کرنا چاہیے، یہ جو انہوں نے قدم اٹھا لیا، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے باقی سارے ایماندار ججز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سارے ایماندار لائرز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آج ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، پاکستانی ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں، لیکن ہمیں لائرز لیڈ کریں گے. ہم ان کے پیچھے لائرز کے ججز کے ساتھ انشاءاللہ ایماندار ججز کے ساتھ. میم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیسز کی بات کی جائے تو ہمیشہ عدالت میں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. وہ ایک مووی میں ایک ڈائلاگ بھی تھا، تاریخ پہ تاریخ تاریخ. تو کب تک یہ تاریخ پہ تاریخ چلتا ہے؟ وہ مایوس ہو گئے. ہم مایوس نہیں ہیں، ایک سیکنڈ، ہم مایوس نہیں ہیں. اگر جتنا یہ لمبا کھینچیں گے، ہم عمران خان کہتے ہیں میں اتنے ہی صبر سے جو یہاں لیگل پروسیس ہے میں اسی کے اوپر چلوں گا. تو وہ اگر صبر سے بیٹھے، ان کا خیال تھا کہ عمران خان 2 دن میں ہمت ہار کے کہے گا مجھے 200 میرے کیسز کل ختم کرو اور میں اس وقت جیل سے باہر آ جاؤں. اس نے کہا نہیں، آپ نے میرے پر یہ کیسز کیے ہیں، میں پورا لیگل پروسیس استعمال کر کے میں ان کو ختم کرواؤں گا. اب ان کے لیے یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ اتنے احمقانہ کیس جب ہائی کورٹ کے اندر پہنچتے ہیں جیل میں سے، جیل ٹرائل کے بعد، تو ججز کو بھی یقین کریں شرم آ رہی ہے کہ کس قسم کے کیس عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈالے ہیں. رانا ثناء اللہ نے. میڈم جو بشرا بی بی نے نام لیے ہیں عمران خان کی، اگر خطرہ ہوا تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ دیکھیں، کیونکہ اگر انہوں نے وہ نام لیے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخر جب ساری پاکستانی کہتے ہیں، پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک، سپاہی تک کہتا ہے کہ جی اوپر سے ہمیں کوئی اشارہ کرتا ہے، تو اور وہ کس کے نام لیں؟ جب آتے ہی اشارے اوپر سے ہیں، سارے تو اوپر ہی کہہ دیں. تھینک یو سو مچ.